بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا کئی دنوں سے گھر سے کچھ کٹے کٹے رہنے لگے تھے۔ میں روز کی طرح آج بھی ننگے پیروں پورے گھر کے چکر کاٹ رہی تھی۔ کبھی دروازہ تکتی تو کبھی گھڑی کی سوئیاں دیکھتی۔ ابا ابھی تک گھر کیوں نہیں لوٹا؟ یہ پریشانی مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، کیونکہ ابا کا معمول تھا کہ وہ شام 7 بجے گھر آ جاتے تھے، لیکن پچھلے 3 ہفتوں سے ان کے آنے جانے کے اوقات بدل گئے تھے، جو میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ آج رات کے 11 بج گئے تھے، لیکن ابا کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ اماں جب حیات تھیں تو مجھے ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن اماں کے جانے کے بعد سے پورے گھر کی ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پہ آ گئی تھی۔ میرا نام پریشے گل ہے، میرا تعلق پٹھان خاندان سے ہے اور میں صوابی کی رہنے والی ہوں۔ میری عمر 22 برس ہے۔ ہم لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ ہماری سوچ اب بھی وہی پرانی اور روایتی تھی۔ میں جب 19 سال کی ہوئی تو میری ماں یہ دار فانی سے کوچ کر گئی۔ چونکہ میں اکلوتی تھی اس لیے اکیلی رہ گئی۔ ہم پٹھان کم عمری میں ہی آدھی زندگی جی لیتے ہیں۔ ہم پہاڑوں کی طرح مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں۔ اماں کے جانے کے بعد خالہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئیں۔ ابا نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا، لیکن وہاں جا کر مجھے ابا کی بہت یاد آتی۔ وہ مجھ سے ہفتے میں 2-4 بار ملنے آتے، لیکن میرے پاس بیٹھنے کے بجائے وہ سیدھا عادل کے کمرے میں چلے جاتے۔ عادل میری خالہ کا بڑا بیٹا ہے۔ اس کی عمر 24 برس تھی۔ ابا سے جب شکوہ کرتی کہ آپ مجھ سے نہیں عادل سے ملنے آتے ہیں، تو وہ میرے سر پر چت لگاتے کہ نہیں پگلی، ویسے ہی عادل کے شب و روز کا پوچھتا ہوں۔ لیکن مجھے ان کی بات پہ یقین نہ تھا، کیونکہ ابا کے ہاتھ میں آئے روز ایک نئے رنگ کا قالین ہوتا، جسے وہ عادل کے کمرے میں لے جاتے۔ لیکن اندر جا کر جب میں دیکھتی تو وہ قالین کہیں بھی نہ ہوتا۔ میرے پوچھنے پہ عادل کہتا کہ پریشے تم پاگل ہو چکی ہو، قالین بھلا خالو کیوں لائیں گے؟ میں شرمندہ ہو کر واپس آ جاتی۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ابا آتے کئی گھنٹوں عادل کے کمرے میں گزارتے اور قالین غائب ہوتا۔ ایک روز مغرب کے بعد جب ابا مجھ سے ملنے آئے تو اس وقت عادل گھر نہیں تھا۔ خالہ باہر برآمدے میں سبزی بنا رہی تھی۔ ابا ان کے پاس ہی بیٹھ گئے تو خالہ نے ان سے بات کرنا شروع کی کہ امتیاز، میں چاہتی ہوں کہ میں عادل کی بیوی سے جلد از جلد لے آؤں، اور اس کے لیے میں نے اپنی پریشے کا انتخاب کیا ہے۔ تم کیا کہتے ہو؟ ابا پہلے کچھ لمحے کے لیے تو ٹھٹک گئے، لیکن پھر کچھ سوچ کر ابا نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ مجھے بھی پڑھنا تھا۔ BSc کے امتحان کے بعد مجھے ISI میں اپلائی کرنا تھا، اور عادل کو میں ہمیشہ سے اپنے بھائی کا درجہ دیتی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ جسے میں ہمیشہ بھائی کہتی تھی وہی میرا شوہر بن جاتا؟ ابا کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر اٹھ کر چلے گئے۔ میں پوری رات ٹھیک طرح سے نہ سو سکی۔ صبح فجر کے وقت اٹھ کر نماز ادا کی، قرآن کی تلاوت کی اور بڑی چادر اوڑھ کر چھت پہ چلی گئی۔ مجھے دور سے ابا آتے دکھائی دیے۔ میں نے دیکھ کے پریشان ہو گئی، کیونکہ ابا کا اتنی صبح آنا کسی انہونی کا احساس دے رہا تھا۔ میں فوراً نیچے کو لپکی اور دروازہ کھول کر ابا کو دیکھنے لگی۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے سامان پیک کرنے کو کہا۔ میں اب سے ان کے ساتھ رہوں گی۔ میں نے ہلکی سی سر کو جنبش دی اور کمرے میں چلی گئی۔ باہر سے اب خالہ کی آوازیں پھر آنا شروع ہو گئی تھیں۔ نہ جانے ابا اور خالہ میں کیا طے پایا تھا۔ مجھے جانے انجانے میں کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اپنا سامان لے کر باہر آئی، خالہ سے رخصت چاہی اور ابا کے ساتھ آ گئی۔ خالہ کے گھر میں میں نے 3 سال کا عرصہ گزارا تھا۔ وہیں میں نے پرائیویٹ چوری چھپ کر امتحان وغیرہ دیے، تیاری کرتی رہی۔ جب سے گھر لوٹی تھی دل ہمیشہ پریشان رہتا تھا، کیونکہ ابا مجھے اپنے کمرے میں نہ جانے دیتے تھے۔ ابھی میں ماضی کے جھرونکوں میں ہی کھوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بھاگ کر دروازہ کھولنے گئی تو ابا اپنے کسی دوست کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں تھوڑا پیچھے ہٹ گئی۔ ابا اپنے دوست کے ہمراہ سیدھا کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا باہر آئے تو ابا نے مجھے کلیجی کا گوشت بھوننے کو کہا۔ میں جی کہہ کر کچن میں چلی گئی، لیکن اندر ہی اندر مجھے وسوسے گھیرے ہوئے تھے۔ ابا آخر اپنے اس دوست کو روزانہ گھر کیوں لاتے ہیں اور آتے ہی کمرے میں چلے جاتے ہیں؟ پھر مجھے کچھ نہ کچھ پکانے پہ لگا دیتے ہیں۔ خالہ کا بیٹا عادل بھی آ جاتا، اب اس کے ساتھ قالین ہوتا اور وہ بغیر کچھ کہے ابا کے کمرے میں چلا جاتا۔ میں دن بہ دن اس بات سے پریشان رہنے لگی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے، لیکن یہ گتھی میری سمجھ سے باہر تھی۔
میں اس سے جتنا سلجھانے کی کوشش کرتی اتنی ہی الجھتی جاتی۔ وقت پڑ لگا کر گزر رہا تھا۔ ایک روز ابا نے مجھے کہا کہ بیٹا میں تمہارا نکاح اپنے دوست کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، کیونکہ ابا کے دوست کی عمر 50 سال کے قریب تھی۔ ابا ایسے کیسے مجھے کسی کے ساتھ بھی بیاہ سکتے ہیں؟ اس سے تو بہتر عادل ہی تھا، کم سے کم میرا تھوڑا بہت ہم عمر تو تھا۔ جب یہ خبر خالہ تک پہنچی تو خالہ نے بہت وائولہ مچایا، لیکن ابا کے سر پہ تو جیسے جوں تک نہ رینگی۔ ابا نے رمضان کے آخری جمعے کو میرا نکاح اپنے دوست گل خان کے ساتھ کروا دیا، اور یوں میں روتے ہوئے ابا کے گھر سے آ گئی۔ گل خان ایک امیر آدمی تھا۔ اس کی پہلے ہی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، جس میں سے ایک کو اس نے طلاق دے دی تھی، جبکہ دوسری بیوی ساتھ رہتی تھی۔ پہلی بیوی مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھی، لیکن وہ مجھے مالکن کہتی۔ میں اسے لاکھ منع کرتی کہ دیکھیں، مجھے یہ نہ کہا کریں، میں آپ سے چھوٹی ہوں۔ خان حویلی میں بہت کماتا تھا۔ میں جب سے بیاہ کے آئی تھی میرا سامنا 2 3 4 صرف خان کے ساتھ ہوا تھا۔ ہماری سہاگ رات پہ بھی وہ کہیں چلا گیا تھا۔ میں پوری رات اس کا انتظار کرتی رہی اور وہ نہ لوٹا۔ پھر کچھ ہفتوں بعد وہ واپس آیا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو خان میرے قریب نہیں آتا، لیکن مجھے کیا علم تھا کہ ایک بڑی قیامت میرے انتظار میں ہے۔ مجھے اپنی شہری دوست کے توسط سے پتہ چلا کہ آرمی میں سیٹس آئی ہیں اور میں اپلائی کر سکتی ہوں، لیکن میں یہ خوشخبری سن کر چپ ہو گئی۔ پہلے کے حالات کچھ اور تھے، پر اب میں کسی کی بیوی بن چکی تھی۔ عریشہ نے مجھے ہر طرح کا جواز پیش کیا کہ میں یہ کر سکتی ہوں۔ میں ساری رات اور اگلا دن بس اس کے متعلق ہی سوچتی رہی۔ مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا خان کی بیوی مجھ پہ نظر رکھتی ہے۔ کبھی میں یہ خود کو یقین دلاتی کہ نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ میں نے 2 دن بعد عریشہ سے رابطہ کیا اور فارم بھرنے کی حامی بھر لی۔ عریشہ نے اس کام میں میرا بھرپور ساتھ دیا اور یوں میں فارم جمع کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ اسی دن خان رات گئے حویلی لوٹا تو مجھے باہر لان میں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ میں نے اپنی طبیعت خرابی کا عذر پیش کیا تو وہ سر ہلانے لگا۔ میں چلتے چلتے خان کے قریب آئی اور اسے کہنے لگی کہ مجھے اپنے ابا کی بہت یاد آتی ہے، کیا میں کچھ دن کے لیے اپنے گھر چلی جاؤں؟ خان نے مجھے سر تا پیر دیکھا اور ہوں کہہ کر اندر چلا گیا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی، کیونکہ وہاں آسانی سے میں ہر ٹیسٹ دے سکتی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کے فوراً بعد میں ڈرائیور کے ہمراہ ابا کے گھر آ گئی۔ ابا اس وقت گھر ہی تھے۔ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے، لیکن جب میں نے بتایا کہ مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی تو وہ کہنے لگے اچھا کیا جو آ گئی ہو، چلو تم رہو، میں رات کو آتا ہوں۔ میں نے ایک طائرانہ نظر پورے گھر میں دوڑائی، لیکن ابا کے کمرے کو آج بھی تالا لگا تھا۔ یہ دیکھ کر میں شرمندہ رہ گئی۔ مجھے سب کچھ کسی فلم کی طرح یاد آنے لگا۔ ابھی کچھ ثانیے ہی گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے عادل تھا، جو مجھے زہر خون نظروں سے گھورنے لگا۔ اتنے مہینوں کے بعد اسے دیکھ کر میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، لیکن اس کے ہاتھ کی طرف دیکھ کر اچانک مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس کے ہاتھ میں آج بھی قلیم تھا۔ میں کچھ بھی پوچھنے کی زحمت نہیں کی، کیونکہ مجھے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی کمرے سے نمودار ہوا اور چلا گیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور تیاری کرنے لگ پڑی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے ابا کے کمرے میں کچھ ہلچل ہو رہی ہے۔ میں نے دروازے پر جا کر دیکھا تو مجھے کچھ پیالے دکھائی دیے۔ پہلے تو میں ڈر گئی، لیکن پھر ساری ہمت متمجا کر کے میں نے آواز لگائی، کون ہے؟ پر جواب نادار۔ کچھ دیر تک تو میں وہیں کھڑی رہی، پھر واپس آ گئی۔ ابھی میں پڑھ رہی تھی کہ ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ اس بار عریشہ تھی۔ وہ مجھ سے آتے ہی لپٹ گئی اور جہاں بھر کے گلے شکوے کرنے لگی کہ میں شادی کر کے اسے بھول چکی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ عریشہ نے بتایا کہ پرسوں مجھے کچھ پرچے دینے کے لیے راول پنڈی جانا ہوگا، اس لیے کیسے بھی کر کے کوئی ابا کو بہانہ لگا دیے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ ایسا کیا کہوں جس سے ابا کو شک نہ ہو اور وہ خان سے بھی میرے متعلق کچھ بات نہ کرے۔
میری پریشانی بھانپ کر میری دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ کیوں نہ میں کریم چچا سے بات کروں کہ پریشے گل کو میرے ساتھ پنڈی بھیج دو۔ چاچا میری اماں بیمار ہے، وہاں ہسپتال میں ہیں۔ عریشہ کی اماں آج کل لاہور اپنی کسی رشتہ دار کے پاس ٹھہرنے گئی تھی۔ میں نے صرف سر ہلایا اور اٹھ کر باورچی خانے میں آ کر چائے بنانے لگ گئی۔ عریشہ مجھ سے چھوٹے موٹے سوالات کرتی رہی کہ خان کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے وغیرہ۔ میں اسے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ خان کچھ عجیب طبیعت کا انسان ہے۔ پھر ہم دونوں نے مل کر چائے پی، کچھ وقت ساتھ گزارا اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ آج بھی ابا رات 12 بجے تک گھر نہ لوٹے۔ میری پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے میرا سر بھاری ہو گیا اور میں سونے کے لیے چلی گئی۔ سب میری آنکھ ہی لگی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اٹھ کر دیکھا تو اس بار ابا، خان اور عادل ایک ساتھ تھے۔ میں تینوں کو دیکھ کر چونک گئی، لیکن ابا نے مجھے آنکھوں سے تنبیہ اشارہ کیا اور میرے ہاتھ میں گوشت کا شوپر پکڑا دیا کہ جاؤ جا کر اسے بھون دو۔ میں وہاں سے چلی گئی اور کھانا بنانے لگی۔ جب کھانا پک گیا تو میں ابا کو بلانے کے لیے جب ان کے کمرے کے پاس پہنچی تو مجھے اندر سے کچھ ناموس سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ابا اور خان کسی کھدائی کی بات کر رہے تھے کہ اب ہمارا کام بس ختم ہونے والا ہے، جلد ہی ہم اپنا کام کر کے کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی کہ ایسا کون سا کام ہے جسے ابا ایسے کہہ رہے ہیں۔ میرا دماغ بار بار مجھے کسی غلط کام کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جیسے کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن میں سب سمجھنے قاصر تھی کہ ایسا کیا ہے۔ فی الحال میں آرمی میں بھرتی ہونا چاہتی تھی، اس لیے ان سب سوچوں کو میں نے ذہن سے چھٹک دیا اور ابا کو آواز لگائی کہ کھانا پک گیا ہے۔ ابا نے مجھے سونے کا کہہ دیا کہ جاؤ جا کر سو جاؤ۔ پھر میں سونے چلی گئی۔ ویسے بھی دن بھر کی تھکاوٹ سے مجھ پر نیند کا غلبہ تھا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو ابا کمرے کو تالا لگا رہے تھے۔ میں نے ابا سے پوچھا، آج یہ پوچھنے ہی لگی تھی کہ عریشہ آ گئی اور آتے ہی رونا شروع ہو گئی کہ چچا میری ماں ہسپتال میں ہے، مجھے لاہور جانا ہے، لیکن میں اکیلی ہوں، کیا میں پریشے کو لے جاؤں؟ میری اماں کافی بیمار ہیں۔ ابا سوچ میں پڑ گئے، لیکن عرشی کے آنسو دیکھ کر انہوں نے حامی بھر لی اور یوں ہم دونوں پنڈی امتحان دینے پہنچ گئی۔ یہ امتحان لگاتار 3 دن تک جاری تھے۔ عرشی نے ابا کو فون کر کے اطلاع دے دی تھی کہ میں نے اللہ کا نام لے کر امتحان دیا اور میں پاس ہو گئی۔ ابتدائی ٹیسٹ تو میں پاس کر چکی تھی، اب مجھے ISBR دینا تھا، لیکن اس کے لیے کم سے کم 2 ہفتے یہاں رکنا پڑنا تھا۔ میں یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ اگر ابا یا خان کو پتہ چل گیا تو وہ میرے ٹکڑے کر دیں گے، کیونکہ ہمارے خاندان میں عورت ذات کو پڑھنے تو دور، اسے گھر کی 4 دیواری سے بھی باہر نہیں بھیجا جاتا۔ لیکن یہ معاملہ بھی عریشہ نے سنبھال لیا۔ اس نے اپنی ماں کو اعتماد میں لیا، وہ ہم دونوں کی مدد کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ میں اور عرشی دونوں ہی یہ امتحان دینے والی تھیں۔ ابا امتحان ہم پاس کر چکی تھی، اس طرح ہم دونوں نے یہ ٹیسٹ بھی دیا جو کہ کافی مشکل تھا، لیکن ہم پٹھان مضبوط اعصاب کے ہوتے ہیں، ہمت ہارنا ہم نے سیکھا ہی نہیں، اس لیے یہ مراحل بھی ہم نے طے کر لیے۔ ہم دونوں بے تحاشا خوش تھیں۔ آج ہمارا فائنل انٹرویو تھا۔ میں نے انٹرویو دیا اور میری فوج میں سلیکشن میں ہو گئی۔ میں آج بہت خوش تھی۔ اگر اماں آج زندہ ہوتی تو مجھے دیکھ کر کیسا محسوس کرتی، یہ سوچ بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ عرشی نے بھی انٹرویو پاس کر لیا تھا۔ ہم دونوں ابھی ثوابی کے لیے روانہ ہونے لگی تھی کہ جگہ جگہ پر کچھ پوسٹر چسپا تھے جن پر پہلی نظر عرشی کی پڑی تھی، اور جب میں نے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ان پوسٹر پہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا کزن عادل تھا۔ اس کی تصویر تھی اور اس کی معلومات لکھی تھی۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میرے دل میں لاکھوں خدشے جنم لینے لگے۔ ابا کی، عادل کی اور خان کی سرگرمیاں میرے ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ جیسے تیسے کر کے میں گھر پہنچی تو آگے تالا لگا تھا، لیکن میں حویلی واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہیں باہر دروازے پر بیٹھ گئی۔ میرا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ ابا کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ وہ تالا کھول کر بغیر کسی جانب دیکھے کمرے میں چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ میرے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا کہ جب میں خالہ کے گھر رہتی تھی، عادل بھی کسی کو کمرے میں نہیں گھسنے دیتا تھا۔
ابا قالین لے کر جاتے تو وہ غائب ہوتے۔ میں فوراً خالہ کے گھر کو دوڑی۔ مسلسل 3 گھنٹے کے سفر کے بعد جب میں خالہ کے گھر پہنچی تو بغیر ان سے ملے سیدھا عادل کے کمرے کا دروازہ پیٹنے لگی۔ نہ جانے مجھ میں اتنا جوش کہاں سے آیا تھا۔ میں نے دروازہ پیٹ پیٹ کر کھول لیا۔ ابھی میں 3 قدم آگے بڑھی تھی کہ مجھے لگا کہ میں کسی کھائی میں گر چکی ہوں۔ کمرے میں ایک بہت بڑی سرنگ کھودی گئی تھی جس کا آخری سرا پتہ نہیں کدھر ختم ہوتا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ رکھ کر خود کو اوپر لانے کی بھرپور کوشش کی۔ چند منٹ بعد اس میں کامیاب ہو گئی۔ میرے دماغ میں اب ساری کڑیاں مل رہی تھیں۔ ابا کے کمرے میں بھی سرنگ تھی، خان کی حویلی میں بھی اور عادل کے کمرے میں بھی۔ یہ تینوں مل کر کچھ کر رہے تھے۔ خالہ مجھے دیکھ کر ہراسہ ہو گئی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے خالہ کو بھی اس چیز کا علم تھا۔ میں نے فوراً پولیس کو کال کی اور ساری جانکاری دی۔ پولیس اہلکاروں نے خالہ کا سارا گھر، خان کی حویلی اور ہمارے گھر کو گھیرے میں لیا۔ کچھ پولیس اہلکار نے سرنگ میں کھودنا شروع کیا۔ اندر قالین گھسے تھے جن میں مختلف ہتھیار اور سرنگ کھودنے کا سامان موجود تھا۔ حویلی، عادل کا کمرہ اور ابا کا کمرہ، ان تینوں کا آپس میں ربط بن رہا تھا اور آگے ایک ہی سرنگ تھی جو کہ بھارت تک کھودی جا رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ابا بھی غائب ہو چکے تھے۔ اتنا تو علم ہو چکا تھا کہ یہ تینوں دہشت گردی میں ملوث ہیں اور ملک کا نقصان کروانا چاہتے ہیں۔ کافی عرصہ تک اس معاملے میں تفتیش ہوتی رہی لیکن ابا، خان یا عادل کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ خالہ بھی غائب ہو چکی تھی۔ میں بھی ٹریننگ کے لیے کابل آ گئی تھی۔ جب 1 سال بعد میں کیپٹن بن کر واپس نکلی تو میرے سامنے وہی ایک کیس آیا جس میں یہ تینوں لوگ اشتہاری ہو چکے تھے۔ ہماری ٹیم نے ان کو بہت چھاننے کی کوشش کی لیکن کہیں بھی ان کا سراغ نہیں ملا۔ وہ سرنگ نہ جانے کتنے سالوں سے کھودی جا رہی تھی جو بھارت کے قریب پہنچ چکی تھی۔ مجھے یہ سب ایک خواب لگتا تھا۔ میرا باپ اور شوہر اتنا گھٹیا کھیل کھیل سکتے ہیں یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس سرنگ کے ذریعے وہ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ عرشی نے اس پورے معاملے میں میرا بھرپور ساتھ دیا تھا لیکن اب ہم دونوں مختلف جگہوں پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھیں۔ آج بطور اس قوم کی بیٹی میں اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہوں لیکن اگر کیا میرا باپ اور شوہر مجھے مل جائے تو مجھے ان کو معاف کرنا چاہیے۔ ان کو اس کی سزا تو ملے گی لیکن کیا ایک بیوی اور بیٹی ہونے کے ناطے مجھے سب کچھ بھول جانا چاہیے؟ میں آپ سب لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ کیا مجھے اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے یا پھر خون کے رشتے کی لاج رکھنی چاہیے؟ آخر میرے باپ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر میں فوج میں نہ آتی تو کیا میں ایک غدار کی بیٹی کہلاتی؟ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک کیجیے۔